عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بعض بناتہ وہی فی السوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کسی نواسی کا تذکرہ ہے۔ محدثین یہاں فرماتے ہیں، حدیث میں لفظ ہے بنات کا یعنی بیٹی کا، لیکن یہ آپ کی کسی نواسی کا ذکر ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لائے جب کہ ان کی نواسی نزع کے عالم میں تھی۔ ان کی نواسی نزع کے عالم میں تھی، آخری گھڑیاں تھیں۔ فَأَخَذَهَا وَوَضَعَهَا فِي حِجْرِهِ حَتَّى قُبِضَتْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لے لیا اور ایسے عالم میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، جب رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھی تھی، وہ رونے لگ پڑی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ آواز سے روئی، ان کے رونے کی جب آواز نکلی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، انہوں نے دیکھا تو وہ آواز کے ساتھ روئیں۔ ان سے کہا گیا اتبکین عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے آپ رو رہی ہیں ایسے؟ تو وہ کہنے لگیں الا ابکی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکی، میں کیوں نہ روؤں جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں۔ جب رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انی لم ابکی، میں ایسے آواز سے تو نہیں رو رہا، باقی جو آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، فرمایا وَهَذِهِ رَحْمَةٌ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ آنکھ سے آنسوؤں کا نکلنا اور بغیر آواز کے رونا یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، بڑی کمال کی ایمان افروز بات ہے۔ فرمایا ان المؤمن تخرج نفسه من بین جنبیہ وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، مومن کی جب روح نکلتی ہے نا اس کے پہلوؤں سے، مومن کی جب روح اس کے پہلوؤں سے نکلتی ہے تو مومن اس حال میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ یعنی مومن کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور مومن ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ یعنی ایک روایت میں آپ نے فرمایا مومن کا تو ہر حال ہی بھلے والا ہے، وہ ہر حال میں بھلائی پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے وہ تب بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں بنیادی طور پہ سبق یہ دیا گیا، اس سے ایک اور ملتی ہوئی روایت صحیح بخاری میں بھی آتی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نواسہ جب اس کا آخری وقت آیا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آخری وقت ہے، اس کا نزع کا عالم ہے، تو آپ تشریف لے آئیے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جب گئے تو پتہ ہے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے پرانا مشکیزہ ہوتا ہے نا اور اس کے اندر سے پانی کی آواز آتی ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، تو ایسے حلق سے آواز آ رہی تھی، حلق سے ایک آواز آ رہی تھی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ رونا کیسا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، کہ جب
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو وہ رحمت کا منظر نظر آتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے رحم دل بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے ان دونوں احادیث میں کہ رونا اللہ کی رحمت ہے، دل دکھتا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن آواز کے ساتھ نہیں، واویلا نہیں۔ اس کے بارے رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ایسے عالم میں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ایسے عالم میں اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنا گریبان چاک کر لے، زمانہ جاہلیت والا واویلا کرے۔ اسلام سبق دیتا ہے، قرآن فرما رہا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ایمان والوں پر مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان ساری باتوں سے سبق یہ ملا، اللہ تعالیٰ نے اختیار اتنا دیا ہوا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دوسرے لوگ آتے ہیں اپنی شکایات لے کر، کوئی اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر آتا ہے، کوئی اپنا کٹا ہوا بازو لے کر آتا ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر آتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام سب کو شفا یاب کر کے بھیجتے، سب کو شفا یاب کر کے بھیجتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو یہ نہیں کہتے چلو بھائی ٹھیک ہے تمہارے ساتھ معاملہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، اب اس پہ راضی رہو۔ کٹے ہوئے بازو کو بھی لیاب دہن لگا کے جوڑ دیتے ہیں، نکلی ہوئی آنکھ کو بھی لیاب دہن لگا کے جوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اپنے گھرانے پر بات آتی ہے تو صرف آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، رب کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اسے کہتے ہیں تقدیر پر راضی رہنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے، ہمیں ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ و معمول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عفو و عافیت نصیب فرمائے، ہم سب کو سلامتی نصیب فرمائے۔